السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں بہت عرصے کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی، 6 سال سے میرے سر میں درد رہا تسلسل کے ساتھ بلا توقف، تو اس نے مجھے بالکل باندھ دیا، نہ کہیں آنے کا نہ جانے کا۔ نعمان میرے بیٹوں کی طرح ہے، ان کے والد میرے بھائی کی طرح تھے، ان کا ہمارا مذاق بھی بہت چلتا تھا۔ ایک دفعہ کہنے لگے اگر مولوی طارق جمیل تو مدرس ہوتا نا، بہت بڑا مدرس ہوتا۔ میں نے کہا اگر مولوی نعیم تو دائی ہوتا نا، بہت بڑا دائی ہوتا۔ تو آج آتے ہوئے مجھے نا متنبی کسی زمانے میں یاد کی تھی، میں کتابیں پڑھتا نہیں تھا، یاد کیا کرتا تھا۔ تو وہ ابو علی ایک لبنان کا حاکم تھا، اس کی سیف متنبی نے تعریف کی، تو ایک شعر اس کا مجھے یاد آیا ہے کہ بینی و بین ابی علی مثلہ شم الجبال و مثلہن رجاؤہ، میرے اور ابو علی کے درمیان اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ پہنچنا بڑا مشکل ہے، پر جتنے بڑے پہاڑ ہیں اتنی بڑی امید بھی ہے۔ تو یہ تمہارے پاس آنے میں جو میرا حشر ہوا ہے، اتنا رش، تو مجھے متنبی آپ نے یاد کرا دیا، شب الجبال۔ تو بہرحال بچو، ہدایت کا ماخذ قرآن ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، باقی سب اس کی ضروریات اور متعلقات ہیں۔ اور قرآن ایک حسین کلام ہے۔ جب یہ بچہ سبح للہ پڑھ رہا تھا تو مجھے قرآن کی ایک بڑی حسین چیز یاد آئی کہ گردان میں پہلے مصدر ہوتا ہے، پھر ماضی ہوتا ہے، پھر مضارع ہوتا ہے، اور پھر امر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے پہلی سورت شروع کی سبحان الذی اسری، مصدر سے، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آگے ماضی سے شروع کی سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز، کیا کہا گیا؟ العزیز الحکیم ہے، یہ کیا ہے؟ پھر مضارع کی طرف بڑھے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس کے بعد امر کی طرف بڑھے، سبح اسم ربک الاعلی۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح، یہ وہ حسن قرآن ہے جو ہمارے طلبہ نہیں جانتے، اس لیے قرآن پڑھ کے ان کے دلوں میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ اوپر سے گزر جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات مجھے ابھی تلاوت میں ذہن میں آئی کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو کہا یا قوم، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ هُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ موسیٰ علیہ السلام یا قوم لم تؤذوننی، ٹھیک ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی یا قوم نہیں فرمایا، ہمیشہ یا بنی اسرائیل فرمایا۔ یہ ابھی جو بچہ تلاوت کر رہا تھا تو میرا ادھر ذہن گیا، یا بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے پورے قرآن میں، یا قوم میں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں ہے، نسب باپ سے چلتا ہے، وہ بنو اسرائیل سے نہیں ہیں، وہ تو روح میں من روح اللہ ہیں۔ تو یہ دیکھو قرآن کی کتنی خوبصورتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی یا قوم نہیں فرمایا، بلکہ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ تو بیٹو، اللہ نے پہلا لفظ فرمایا ہے ہدن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین۔ کسی کتاب کے لیے ہدن للمتقین نہیں، ہدن للناس، کسی کتاب کے لیے ہدن للناس نہیں ہے۔
تو میری عادت ہے کہ تفسیریں بہت بڑی بڑی ہیں اور آج کے زمانے میں ان سے روشنی ملنی بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو اللہ مجھے توفیق دیتا ہے، میں الفاظ پہ غور کرتا ہوں، پھر ان کو لغت میں دیکھتا ہوں، اس سے کچھ سمجھ میں آ جائے تو بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ خدا کا مطلب دیکھنا چاہیے، کتنے مطلب ہیں؟ تو وہ لغت میں دیکھا ایک مطلب جو بہت خوبصورت لگا، خدا سمندر میں پہاڑ کی ابھری ہوئی چوٹی کو کہتے ہیں جو دھوپ سے روشن ہو جاتی ہے۔ عرب سمندر سے ڈرتے تھے، بحری سفر بہت کم کرتے تھے، اس وقت نہ کمپاس اور نہ کمپیوٹر، رات کو ستاروں کو دیکھ کے اور دن میں انہوں نے یہ چوٹیاں مقرر کی ہوئی تھیں کہ یہ جو چوٹی ہے یہاں سے جدہ کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے عقبہ کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے یمبو کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے عدن کا راستہ ہے۔ تو سمندر میں جہازوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے جو چوٹیاں اللہ نے پانی سے باہر نکالی ان کو ہدا کہتے ہیں، ہدا۔ تو میرے رب نے انسانیت کے سمندر میں، ہر انسان ایک کشتی کی طرح ہے اور یہ دھرتی سمندر کی طرح ہے، اور اس میں صرف ایک چوٹی نمایاں ہے، وہ ہے القرآن۔ ہدن للناس بھی ہے اور ہدن للمتقین بھی ہے۔ کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ ہدایت کی وہ روشن چوٹی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے گی۔ قرآن کا کیا کام ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے، نہ اس میں ادھر نہ ادھر۔ ایک حدیث جوڑ دو، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک، ایک روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں، اور رات بھی دن بن جاتی ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے عرب کو عاجز کر دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو سیدھا سادہ جیسے ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اتنی عربی سے بھی کبھی قرآن آئے گا؟ شرح جامع پڑھاتے ہیں، شرح جامع پڑھاتے ہیں، اور شرح جامع بھی کوئی نحو کی کتاب ہے؟ وہ فلسفہ نحو کی کتاب، تمہیں تو کیا پڑھانے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور کافیہ پہیلیوں کی کتاب، وہ بھی نحو کی کتاب نہیں ہے۔ تمہارے نصاب میں صرف ایک کتاب ہے نحو کی، وہ ہے ہدایت النحو، اور وہ مجھے نو کے جیسے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے ایسے ہدایت النحو کو میں شروع سے آخر تک ختم کر دیتا زبان، اور میں منطق کے سخت مخالف، لیکن مرقات مجھے زبانی یاد تھی اور میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، پوری عربی عبارت اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ میں جو بولتا ہوں بصیرت سے بولتا ہوں، میں اس چیز کا قائل نہیں کہ ہم تو جی لکیر کے فقیر ہیں، تو پھر مدرسے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ لکیر کے فقیر ہیں؟ یہ بھیجا اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ سوچنے سمجھنے کے لیے دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، تدبر کسے کہتے ہیں؟ دبر کمر کو کہتے ہیں، پیچھے جو چھپے ہوئے حسن اور بلاغت اور فصاحت کے موتی اور یاقوت اور ہیرے چھپے ہوئے ہیں، وہ تلاش کرو، وہ صرف ضربہ ضربہ سے نہیں آئیں گے۔ کافیہ پڑھ لو، آپ کو نحو سے کوئی کسی قسم کا نفع نہیں ہوگا۔ شرح جامی میں نے اکیلے نے 3 دفعہ دہرائی، 3 دفعہ دہرائی شرح جامی بیٹھ کے،
ایک ایک حرف اس کا دہرایا، لیکن مجھے نحو نہیں آئی۔ وہ فلسفہ نحو ہے۔ نحو کیا ہے؟ من للابتدا و الی للانتہا، نحو ختم ہو گئی۔ اب وہ جامی صاحب نے حاصل محصول حاصل محصول، آپ کو پتہ ہے مولانا باجی روحانی رحمۃ اللہ نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے حاصل محصول پر، چونکہ نحو یہ بہت اچھی کتاب ہے جو نحو کے ماہر ہو، لیکن جس سطح پر میں نے پڑھی اور آپ نے پڑھی اور پڑھائی جا رہی، وہ آپ کے لیے ایسا ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ اور یہ تو ہمارے پاس وہ اسباب ہیں جس سے ہم قرآن کے حسن سے پردہ اٹھاتے۔ ایک 1940 کے آس پاس کا واقعہ ہے۔ مصر میں ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ ادیب کامل، تو انگلینڈ میں ایک عربی کانفرنس تھی، وہ اس میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک گورا تھا پروفیسر فنکل، وہ عربی کا بہت بڑا ماہر تھا، تو وہ کہنے لگا شیخ ادیب آپ جیسا عربی دان بھی کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو انہوں نے دلائل نہیں دیے، کہنے لگے میں تمہیں ایک قرآن کا مضمون بتاتا ہوں، اس پر 10 جملے تم لکھو اور 10 میں لکھوں گا، پھر میں تمہیں قرآن سے سناؤں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا لکھو جہنم بہت بڑی ہے، اس پر 10 جملے لکھو اور 10 میں بھی لکھتا ہوں۔ ٹیبل پر بیٹھ کے تو علامہ ادیب کامل رحمہ اللہ نے 10 جملے اپنے استعداد کے لکھے، فنکل نے 10 اپنے لکھے، پیپر پہ رکھ لیا، میز پہ رکھ لیا۔ فرمانے لگے اس سے بہتر لکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا میں بھی نہیں لکھ سکتا، اب تمہیں قرآن سے سناؤں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں کہا ہاں۔ تو قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، تو اس کا ایسے مغل ہاں یہ قرآن ہے؟ کہاں یہ قرآن ہے؟ کہ نہیں، پھر یہ اللہ ہی کا کلام ہے، انسان نہیں کہہ سکتا۔ جہنم بہت بڑی کو صرف 3 لفظوں میں، اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ 3 لفظوں میں، حل من مزید، اس کی وسعت اور لامحدود ہونے کو بیان کر دیا۔ انہوں نے 10 جملے لکھے، میرے اللہ نے 3 لفظوں میں حل من مزید، اور اس کو جہنم تو بولتی نہیں ہے، وہ تو بے زبان ہے، اس کو کہتے ہیں محاکات۔ بلاغت کا یہ قاعدہ ہے محاکات، حکایت سے ہے، کسی بات کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ تصویر بن کے سامنے آ جائے، اس کو محاکات کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بلاغت کا قاعدہ ہے محاکات وہ استعمال کیا ہے کہ جہنم ایسے کھڑی ہوئی ہے جیسے وہ جاندار بھی ہے، اس کی زبان بھی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے حل من مزید، حل من مزید۔ میں اب کیسے اپنا دکھ بیان کروں کہ میرے رب نے کیا خوبصورت قرآن ہمیں دیا، اور ہم فقہ 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 فقہ۔ پرائیویٹ میں داخل ہوئے، پہلے بہشتی زیور، اس کے بعد جناب منیت المسلی، پھر نور الایضاح، پھر قدوری، پھر کنز، پھر ہدایہ، پھر شرح وقایہ، پھر حسامی، نور الانوار، اتنی کتابیں فقہ کی۔ فقہ تو ایک قانون ہے، وضو کے 4 فرض ہیں، کوئی یہاں حرکت ہوئی؟ ان فی الجنت حورا، جنت میں ایک حور ہے
اذا ضحکت سطع نور من صغرها، وہ مسکرائی اور اس کے ہونٹوں سے نور نکلا، پوری جنت پہ چھا گیا۔ تو جنتیوں نے کہا واہن لہذا النور، ارے بھائی یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا ایک حور ہے جو خامند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں کا نور ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا۔ اب مزہ آیا؟ ہاں؟ تو قانون تو ضرورت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو قانون کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہو ہماری حدود کیا ہیں، ہماری باؤنڈریز کیا ہیں۔ لیکن میرے بچوں، علم تو صرف قرآن ہے، حدیث اس کے ذیل میں ہے۔ اصل علم میرے رب نے قرآن کو بنایا ہے، اس کے حسن کو، اس کے جمال کو، اس کے کمال کو۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، کیا خوبصورت تصویر کشی ہے۔ یوسف کا نام نہیں آنے دیا، زلیخا کا نام نہیں آنے دیا، کیسی پردہ پوشی کی، نہ یوسف کا نام ہے نہ زلیخا کا نام ہے، اور کیفیت جو بیان کی ہے وہ لرزا دینے والی ہے۔ التی ہوا فی بیتها عن نفسه، اتنا ہی کافی تھا، راودته عن نفسی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس وقت کتنا بڑا امتحان تھا یوسف پر۔ وراودت التی، لفظ میں طاقت ہے، زور ہے کہ آگے کوئی حسن کا پیکر کھڑا ہے۔ پھر ہوا فی بیتہا، یہ معاملے کی سنگینی اور نزاکت کو بتا رہا ہے کہ انتہائی شیطانی جال اپنے عروج پر تھا۔ اغلقت الابواب بھی تو کہہ سکتی تھی، غلق میں کنڈی لگنے کی آواز آ رہی ہے، تالا لگنے کی آواز آ رہی ہے، چابی پھرنے کی آواز آ رہی ہے۔ غلق، اس کو محاکات کہتے ہیں۔ وغلقت تفور تکاد تمیز، تمیز میں جہنم کے پھٹنے کا اللہ تعالیٰ نقشہ سمجھا رہا ہے۔ اب تم بلاغت کو جانو تو تمہیں اس کا مزہ بھی آئے۔ میں تو بھی نہیں بجا رہے ہیں، مینو پتا ہے، لیکن کچھ تو مزہ آئے گا تمہیں اس قرآن سے انشاءاللہ، کہ اللہ بولتا کیسے ہے، اللہ کہتا کیا ہے۔ تفور تکاد تمیز، تمیز من الغیر، تمیز شد، اس کی خوفناکی اور اس کے غصے اور اس کے غضب کو کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تمیز، ایسے ہی غلقت، اغلقت نہیں، غلقت، غل کنڈی لگ رہی ہے، غلقت تالا لگ رہا ہے، چابی لگ رہی ہے۔ وقالت ہیت لک، کیا عشق ہے اس میں اور کیا حسن کی پکار ہے اس میں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں ایک قدیم ذمہ دار گھرانے کا فرد ہوں، اور ہمارے جو بڑے تھے نا، ڈیروں میں طوائفیں آتی تھیں، ناچتی تھیں، تو اللہ ایسے، اللہ مجھے معاف فرمائے گی، ایسے ماحول میں بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہیت لک کو جو میں سمجھ سکتا ہوں آپ نہیں سمجھ سکتے، کتاب سے نہیں سمجھ سکتے۔ وہ جو طوائفیں اس وقت اشارے کرتے تھیں، سارے زمیندار بیٹھے ہوتے تھے، تو ان کے جو اشاروں میں ایک طاقت تھی، ہیت لک، ہیت لک نہیں، ہیت لک، آ جاؤ نا، آ جاؤ نا۔ کتنی تصویر نظر آ رہی، اس کو محاکات کہتے ہیں۔ پوری تصویر قرآن کھینچتا ہے، اور اتنی طاقت سے یوسف کی تصویر آتی ہے۔ اعوذ باللہ نہیں کہا، اعوذ باللہ نہیں کہا، معاذ اللہ،
سبحان اللہ. شیطان اور رحمان کے دو سفیر آپس میں آمنے سامنے کھڑے. شیطان کی سفیر زلیخا ہے، رحمان کے سفیر یوسف علیہ السلام ہے. معاذ اللہ، اعوذ باللہ نہیں، اعوذ باللہ میں طاقت کم ہے، معاذ اللہ میں طاقت زیادہ ہے. پھر آگے ایک ضرب لگا، انہو ربی. سبحان اللہ. یہ جیسے وہ نہیں کہتے 100 سوناٹی اور ایک لوہار کی ہوتا ہے نا، یہ ایک لوہار کی تھی. انہو ربی، الفاظ میں جو زور ہے. بہت سی عربی میں نے بدوؤں سے سیکھی، کیونکہ کئی سال عربوں میں میری تشکیل رہی. راس الخیمہ میں ہماری جماعت تھی مولانا سید خان صاحب کے ساتھ 1996 میں. تو میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، پڑھی تھی مرکز میں. تو اس میں انہوں نے اپنی رائے لکھی تھی کہ قرآن میں جہاں بھی فاحشہ کا لفظ آتا ہے وہ زنا کے معنی میں آتا ہے. تو مجھے خیال آیا کہ اور معنی بھی ہوتے ہیں، تو یہ صرف زنا کیوں؟ ایسی خیال آیا. اس کے بعد ہم العین گئے. مغرب کے بعد میرا بیان بھی تھا عربی میں. تو صبح میں چائے بنانے کچن چلا گیا، چونکہ عربوں کو ہمارے والی چائے تو بنانی نہیں آتی. تو میں اپنا وہ رکھ کے برتن اور چولہے کے پاس بیٹھا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، ہے. میں سمجھ گیا کوئی بدو ہے. ہے. تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بڈھا 80-85 سال کا لاٹھی ٹیکتا ہوا آ گیا. اس نے سمجھا کہ میں خدمت میں کی جماعت ہوں. مجھے کہتا ہے ازنا لی القہوہ، قہوہ بناؤ میرے لیے. میں تفضل تعال اقعد. کوئی لیٹا ہوا ہو اسے اٹھانا ہو تو کہتے ہیں اجلس. کتنے خوبصورت فرق ہے. کوئی کھڑا ہو اسے بٹھانا ہو تو کہتے ہیں اقعد. یہ حسن ہے میرے رب کے کلام. میرے رب نے جس زبان کو چنا ہے. میں لیٹا ہوا ہوں تو مجھے کہے گا جو عربی کا ذوق رکھتا ہے اجلس. میں کھڑا ہوں تو مجھے کہے گا اقعد. میں نے کہا شیخ اقعد. وہ بیٹھ گیا. میں نے اپنی چائے اتار کے اس کا قہوہ رکھ دیا. اب وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پہچان لیا. کہتا انت المبین، تو رات کو بیان کر رہا تھا. میں نے کہا نعم یا شیخ. مجھے کہنے لگا سامعینی ظننت انک خادم. میں کہا انا خادمک ابنک، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا بیٹا ہوں. بیٹھو میں قہوہ بناتا ہوں. تو میری اس سے بات شروع ہو گئی. کافی ادھر ادھر کی باتیں چلتی رہیں. تو ایسے میرے آ گیا ذہن میں. میں نے کہا شیخ امعاک من القرآن شیء، کوئی قرآن بھی جانتے ہو؟ کہنے لگا لا یا بنیا. وہ تھا صحرا کے زمانے کا جب تیل نہیں تھا. طول الحیات علی الابل، ساری زندگی یوں کیا علی الابل. یہ اونٹ کو ہانکنے کی آواز ہے. ولیکن اب اگلی سن، ولیکن ما فحشت الا نظرتن. اب مجھے دیکھنا، ما فحشت زنا نہیں کیا، صرف نظر بازی کی ہے. پورا نقشہ کھینچ کے بتایا. مجھے فحش کا مطلب سمجھ میں آ گیا. سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. سأبغي المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اغترابي وإن أنا لم أفز بمراد سعي فكم من حسرة تحت التراب. تو میرا رب کہتا ہے جواب میں، جس نے غصے ہونا تھا، کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم. چلو چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. سبحان اللہ. ان کان عبدکم شانکم بہی، تم نے پیدا کیا ہے مار دیو. ان کان عبدی، اگر میں نے پیدا کیا ہے میرا بندہ ہے تو منی و الی عبدی، میں جانوں میرا بندہ جانے.
تو وہ کہتا ہے یا اللہ کوئی کر تو صحیح ہے انہوں نے پکڑتا کیوں نہیں پیا؟ تو میرا رب کہتا ہے ان اتانی لیلن قبلتہ ان اتانی نہارن قبلتہ، میں اس ظالم کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، رات کو کبھی توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، دل کو توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، جوانی میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، اس کی توبہ کا انتظار کر رہا، اس کی توبہ کا انتظار کر رہا۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو ساری زندگی گناہوں میں گزار کے توبہ کرنے کے لیے آتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا، وہ کدو کے اوپر تار لگا کے نا اس کو ستار بناتے تھے، اس سے وہ گاتا بھی تھا اور کماتا بھی تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، روٹی ختم ہو گئی، بھوک آ گئی، تو جنت البقیع ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ یا اللہ، جب آواز سی روٹی چلتی تھی، اب آواز بند ہو گئی ہے، اب بھوکا ہوں یا اللہ، بھوکا ہوں یا اللہ۔ ہائے، عمر مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میں جب قبر سے نکلوں گا تو میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا اور میرے الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا اور میرے قدموں سے بلال نکلے گا۔ عمر سوئے ہوئے ہیں، آواز آتی ہے، میرا ایک بندہ مجھے بقیع میں پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، نہ جوتا پہننا یاد رہا، نہ پگڑی اٹھانا یاد رہا، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے بقیع کی طرف۔ اس وقت بقیع میں درخت ہوتے تھے، اب تو انہوں نے سارے کاٹ کوٹ دیے۔ تو وہ جب بھاگے اور دوڑتے ہوتے قدموں کی دھمک کی آواز آئی بابے کو، تو اس نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، انہیں یوں دیکھا تو عمر، تو اٹھ کے بھاگا۔ حضرت عمر کہنے لگے بھاگو نہیں، رک جاؤ رک جاؤ، میں خود نہیں آیا ہوں، میں خود نہیں آیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ اس نے کہا کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کہا جس کو پکار رہے ہو اسی نے مجھے بھیجا ہے تیرے پاس۔ تو وہ وہیں بیٹھ گیا اور رونے لگا کہ یا اللہ، ساری زندگی تجھے یاد نہ کیا، یاد کیا تو روٹی کے لیے یاد کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ حضرت عمر نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو قبر میں اتارا۔ یہ ہے میرے اللہ کی عزت افزائی اپنے نافرمان بندے کے لیے، فرمان برداروں کے لیے کیسا دھوکا۔ تو اللہ نے ایک سب سے پہلا عذاب پانی کا بھیجا اور تہس نہس کر لیا۔ آج کا پانی بھی میرے رب کی ناراضگی کا اعلان کر رہا ہے، اس کا شور، اس کی موجیں، اس کا طوفان پکار پکار کے کہہ رہا ہے آ جاؤ اللہ کی طرف، کر لو توبہ، کر لو توبہ، راستے کھلے ہیں۔ ساری گھر بھی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ توبہ، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ اور دوسرا عذاب اللہ نے ہوا کا بھیجا، جو قوم عاد پر بھیجا، جو پہاڑوں میں ہمارے ہوا چلی اور اس نے ہزاروں من وزنی پتھروں کو ایسے اٹھایا اور آ کر بستیوں کے اوپر گرا دیا۔ میری فاؤنڈیشن کے بچے گئے ہوئے ہیں وہاں بنیر میں، اب تو خیر ہم نے یہاں بلا لیا ہے کہ یہاں تباہی ساری آ گئی ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، ہزاروں من کے حساب سے، اس کے نیچے لاشیں دبی پڑی ہیں اور وہی پتھر ان کی قبر بن گیا ہے، کوئی ان کو نکال نہیں سکتا۔ ساتھ بھینس بھی دبی پڑی ہے، بکر بھی دبی پڑی ہے اور انسانوں کے جسم بھی دبے پڑے ہیں کہ اللہ نے ہوا کو سرکش کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے جیسے پانی باغی ہوا تھا ایسے ہی ہوا بھی باغی ہوئی تھی، بریح سرسرن عاتیہ، ہم نے قوم عاد پہ ہوا بھیجی جو سرکش ہو گئی۔ کس پر؟ فرشتے کے ہاتھوں سے لگام چھوٹ گئی اور اللہ کنٹرول کر رہا تھا۔ اور پانی کا سراغ کتنا کیا تھا؟ انگوٹھی کے برابر، اور ہوا کا سراغ کتنا کیا تھا؟ انگوٹھی کے برابر، اور یوں تباہی و بربادی کر دی تھی کہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، قوم عاد جیسا اللہ نے پیدا نہیں کیا، لم یخلق مثلها فی البلاد، 40 ہاتھ کا قد، 50 ہاتھ کا قد، 600-700 سال کی عمر، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، دانت نہیں ٹوٹتے تھے، بال نہیں سفید ہوتے تھے، جوانی نہیں جاتی تھی، اور طاقت میں کہتے تھے من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور۔
تو اللہ نے کہا ہود ان سے کہو اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوة وکانوا بآیاتنا یجحدون، ان سے کہو جس رب نے پیدا کیا ہے تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے اور وہ کہتے رہے من اشد منا قوة، اور تو ماڑا جا بندہ ہے اور تیری من کیسے اپنی عزت خراب کرنی، چل چل اپنا کام کر، کچھ ہٹے جا لے کے آ۔ آخر مہلت ختم ہو گئی، اللہ نے قحط بھیج دیا، بارش رک گئی، زمین کی رگیں بند ہو گئی، تو بھوک اور فاقی کی شکل بنی، تو انہوں نے ایک وفد بھیجا بیت اللہ، عرب قوم تھی قوم عاد، کہ جاؤ وہاں دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ ہمیں سرسبزی عطا کرے۔ تو یہ وفد بیت اللہ میں پہنچا کہ ہمیں پانی چاہیے، 3 بادل آ گئے، آواز آئی ان میں سے ایک کو چن لو، ایک سفید تھا، ایک سرخ تھا، ایک کالا تھا، تو آپس میں مشورہ کرنے لگے، سفید بادل میں تو پانی نہیں ہوتا، سرخ بادل میں ہوا ہوتی ہے، کالے بادل میں پانی ہوتا ہے، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل چاہیے، یہ بادل کا آئے گا جب یہ واپس آئے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، پھر وہ بادل آیا، پھر وہ بادل آیا، کہنے گئے بادل آ گیا، سارے باہر نکل آئے، بادل آ گیا، بادل آ گیا، بارش آ گئی، بارش آ گئی، لیکن وہ کیا تھا؟ ریح فیہا عذاب علیم، وہ ہوا تھی جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا تھا۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا چلی اور ایسے گھومتی ہوئی ان کے گھروں کو اڑا دیا۔ 50 فٹ کے نوجوانوں کو یوں اٹھاتی تھی اور ان کو بگولے میں گھماتی تھی اور پھر ان کے سر ٹکراتی تھی، پھر ان کو ایسے بکھیر دیتی تھی، پھر ان کو بگولے میں لیتی تھی اور پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتی تھی، پھر ان کو کھول دیتی تھی، پھر ان کے سر ٹکراتی تھی، فضا میں ان کے سر ٹکرا کے ان کی گردنیں الگ ہو گئی، دھڑ الگ ہو گئے۔ جو غاروں میں چھپے وہاں ہوا ایسے گھوم کے اندر جاتی غاروں میں اور ان کو کھینچ کے باہر لاتی اور اوپر اٹھا دیتی اور پھر ان کے سر ٹکراتی یہاں تک کہ دھڑ الگ، کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ عربوں کو سنا رہے ہیں نا اللہ، عربوں کو کھجور کا بڑا پتہ ہے، کھجور کا اوپر سے پتے بھی کاٹ دو اور نیچے سے بگاڑ دو لیکن موٹا پہ ہوا ہے، تو اللہ نے ایسی تشبیہ دی کہ ان کا دل ہل جائے کہ ساری قوم کھجور کے کٹے ہوئے تنے کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے 2 قوموں کو ہوا اور پانی کے ذریعے سے تہس نہس کر دیا ہے۔ یہ پانی کی بغاوت خود نہیں، میری 70 سال عمر ہے، پہلے بادل کیوں نہیں پھٹے؟ یہ کلاؤڈ برسٹ کہاں سے آ گیا ہے؟ بادل اللہ کے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح آخری والسحاب المسخر بین السماء والارض، آخری اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اور یہ جو بادل زمین آسمان میں کھڑے ہوئے ہیں، لآیات لقوم یعقلون، یہ میری نشانی نہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ کہاں سے آ گیا کلاؤڈ برسٹ؟ اسی ملک میں پیدا ہوئے، آج 17واں سال گزر رہا ہے۔ یہ کلاؤڈ برسٹ کیوں ہے؟ یہ بادل باغی ہو گئے ہیں، بادلوں کو اللہ نے باغی کر دیا ہے۔ بادل اللہ کی طاقت کے بغیر ایک قطرہ نہیں برسا سکتے اور وہ پورا سمندر بن کے برس رہے ہیں اور پہاڑوں کو ہلا دیا، انسانوں کو تنکوں کی طرح بہا دیا۔ کیوں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ زندگی میں پہلی دفعہ یہ لفظ کانوں میں پڑ رہا ہے، بادل پھٹ گیا، بادل پھٹ گیا۔ ہوتا کیا ہے کہ نیچے سے گرم ہوا اوپر جاتی ہے اور بادل کو طے کو پتلا کر دیتی ہے، جب وہ پتلا ہوتی ہے تو اس کا سارا پانی ایک دم نیچے گر جاتا ہے۔ یہ پہلے ہوا گرم ہو کے اوپر کیوں نہیں گئی؟ اس میں ایک مافیا ہے جنہوں نے ہمارے پہاڑوں کو ننگا کر دیا اور لکڑی خرید کے
پہاڑوں کے درخت کاٹ کاٹ کے ایک جنگلات کے افسران اور ایک یہ بدماش تاجر جنہوں نے جنگل کے جنگل صاف کر دیے، پہاڑ ننگا ہو گیا، نیچے جب ہوا گرم ہوتی تھی تو درخت ان کو ٹھنڈا کر دیتے تھے، درختوں کی چھاؤں سے ہوا ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ یہ ایک ظاہری سبب ہے، اصل تو میرے اللہ نے کیا۔ اللہ چاہتا تو نہ ہوتا، اللہ چاہتا تو روک لیتا، اللہ چاہتا تو جو چاہے کر دے، زندہ کو مردہ کر دے، مردہ کو زندہ کر دے، بڑے کو چھوٹا کر دے، چھوٹے کو بڑا کر دے، آگے کو پیچھے کر دے، پیچھے کو آگے کر دے۔ آج بادل کیوں؟ ظاہری سبب یہ ہے کہ ٹمبر مافیا نے پہاڑ ننگے کر دیے اور جنگلات کے افسروں نے چند ٹکوں کے پیچھے، اور میرا تو سارا ملک مافیا سے بھرا پڑا ہے، میں نے نام لے دیا، ورنہ تو سب یہاں کتنے ظالم ہیں جو دریاؤں کی خشک زمین میں کالونیاں بنا کے لوگوں کو بیچ گئے ہیں۔ یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے جب ان کو کھڑا ہونا پڑے گا؟ یہ بکری کی طرح ایسے کانپ رہے ہوں گے، یا میرے نبی کو کیسے شکل دکھائیں، میرا نبی کا کیسے سامنا کرے؟ جی بچوں کے لیے کیا تھا، میرا نبی اپنے حسین کا کٹا ہوا سر پیش کرے گا، یہ بھی تو میرا لاڈلا تھا، یہ بھی تو میرا لاڈلا تھا، یہ اس کا تو دیکھو، اس کا تو سر کٹ گیا تھا میرے دین کے لیے، یہ تو جنت کا سردار ہے، یہ تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے نبی کے پھول ہیں، میرے نبی کی ٹہنیاں ہیں، میرے نبی کے دل کا سکون ہیں، میرے نبی کے سینے کی ٹھنڈک ہیں، میرے نبی کی اولاد ہیں، میرے نبی کی بیٹی کی اولاد ہیں۔ امام حسن یہاں سے یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ امام حسین سر سے کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور میرے نبی ان کو ایسے اٹھا کے چلتے تھے۔ یہ میرے بیٹے ہیں، ان کو سینے سے لگاتے، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، جن سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر کیا کہو گے بچے نو پالن واسطے؟ دریاواں دے وچ بھی کالونیاں بنا دیتیاں۔ اس لیے تو میرے نبی نے قربانی اپنے گھر میں رکھی۔ ہے کوئی دنیا میں فقیر جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے؟ بتاؤ۔ میں افریقہ کے غریب ترین ملکوں میں گیا ہوں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ غربت کسے کہتے ہیں، جو میں ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ کر آیا۔ لیکن کوئی ایسا فقیر نہیں ہے جس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو۔ میرا نبی سید الکونین قاب قوسین محمد احمد ماہی حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طٰہٰ یاسین شاہد مبشر نذیر داعی اللہ عزیز حریص رؤوف رحیم مزمل مدثر، یہ سب میرے نبی کے نام ہیں جو میرے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں۔ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے احسن، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابر، سب سے اوصل، سب سے ارحم، امت کے لیے شفیق مہربان۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی امت کے لیے رویا ہے۔ 2 مہینے چولہا نہیں جلا گھر میں، 2 مہینے۔ ایک رات اما عائشہ کے ساتھ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، پھر یوں کروڑ بدلتے ہیں، پھر یوں کروڑ بدلتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھے، اور لکڑ نہیں ہوتی چارپائی کی، اس کے اوپر پیٹ کو رکھا اور یوں نیچے جھک گئے، اس طرح جھکے ہوئے تھے کہ اما عائشہ کی آنکھ کھل گئی، اٹھ کے بیٹھ گئے، گھبرا گئے، یا رسول اللہ کیوں ہوا؟ خیریت ہے؟ عائشہ بھوک بہت لگی، عائشہ بھوک بہت لگی، اس لیے پیٹ کو دبا رہا ہوں کہ بھوک کا احساس تھوڑا کم ہو جائے، بھوک بہت لگی۔ یہ فقر تمہارے لیے برداشت، یہ فقر ہمارے لیے برداشت کی کہ میری امت کے غریبوں کو گلہ نہ آئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے نبی پر اس سے بھی زیادہ واقعے ہیں۔ اپنی اولاد کو چھری کے نیچے دے دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری اولادیں تو ذبح ہوئیں اور آپ کی اولاد نے مزے کے نہیں۔ پہلے حسین کا سر کٹے گا، پھر اہل بیت کے سر کٹیں، پھر تمہارے اوپر حجت تمام ہوگی کہ یوں عشق کے ادائیں ہوتی ہیں۔ کیا جواب دو گے اللہ کے نبی کو؟ کیا کیسے سامنا کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ تو بھائیو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جو جس گناہ میں ہے توبہ کرے، جو جس نافرمانی میں ہے توبہ کرے۔ یہ کشتی ڈوب رہی ہے، اگر اس گناہوں سے باز نہ آئے اس سے اور بڑھ کے آفت آئے گی۔ 2022 کا سیلاب آیا، ہم نے کہا اتنا بڑا سیلاب تو دیکھا ہی نہیں، اور آج جو سیلاب آیا ہے میری زندگی میں بلکہ آپ سب کی زندگی میں کسی نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔
ہزاروں من پتھروں کو تنکے کی طرح اڑتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ میرے رب کا اعلان ہے، مجھے راضی کرو، میرے نبی کی طریقے پر چلو، اس کی زندگی کو اپناؤ۔ یہ ربیع الاول ہے، ربیع الاول جلسے جلوس جشن، یہ ہوتی ہے حب رسول۔ حب رسول تو غلامی رسول کو کہتے ہیں، حب عشق رسول غلامی رسول ہے۔ وہ یہ ظالم برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ۔ وہ ظالموں، اللہ سے ڈرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنے منو من کے کیک، اور عیسائیوں کی سنت برتھ ڈے منانا اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، اس کو کہتے ہیں غلامی رسول۔ 10 دن زنجیریں پیٹ لی اور خون بہا لیا یا حسین، اور اس کے بعد وہی بدماشی، وہی شراب، وہی زنا، اس کو کہتے ہیں غم حسین، اس کو کہتے ہیں عشق اہل بیت۔ مذاق بنا دیا ہے میرے نبی کی شریعت۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، سب کہ یا اللہ معاف کر دے۔ جب سے یہ ملک بنا ہے، یہ گھمن گھیریوں میں ہی ہے، ہم کیا کریں، کس کے آگے فریاد کریں؟ اس لیے میں نے کہا کہ ہم ان سب سے کچھ بھی نہیں کہتے، ہم نے اپنی FIR اللہ کے نبی کے دربار میں کٹوا دی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے نبی کو وکیل بنائیں گے کہ انہوں نے آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا تھا، ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، آج آپ ہمارا کیس لڑ۔ میرے نبی نے فرمایا انصار مدینہ کہ جس کا حق مارا گیا اور وہ صبر کر گیا، وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر آ جائے، میں اس کا وکیل بنوں گا، میں اللہ سے اس کا کیس لڑوں گا۔ ان مافیا میں طاقت ہے تو تیاری کرو میرے نبی کے سامنے کھڑے ہونے کی، یا توبہ کرو، موت سے ٹکر لے کے دکھاؤ، قبر میں جانے سے منکر ہو جاؤ، اللہ کی آگ کو بجھا دو، جنت کو آگ لگا دو، جاؤ جو جانوروں کی طرح ناچو، جانوروں کی طرح زنا کرو، جو مرضی کرو، لیکن ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، وہ اسے آنا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ دن آنا ہے۔ ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیها، اس نے آنا ہے۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، اس دن میں آنا ہے۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اس دن میں آنا ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، وہ دن آئے گا، اسے آنا ہے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ میں قرآن سنا رہا ہوں، وہ دن ہے ایسے، اس نے آنا ہے، اس نے آنا ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اس دن میرا رب آئے گا اپنے عرش کے ساتھ، اور اس کے فرشتے آئیں گے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ وازلفت الجنۃ للمتقین، جنت کو بھی مہکا کے لایا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو لاؤ، ترازو تولو۔ یہ کیسا ہے ترازو؟ ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا وکفی بنا حاسبین، ایک رائی کے دانے کے برابر تیری نیکی اور بدی کو یہ میرا ترازو تول کے دکھا دے گا۔ میں کہوں گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھیے تیرا اپنا پیپر ہے۔ آؤ توبہ کا، اپنے اللہ کو راضی۔ یہ دیس بڑا قیمتی دیس ہے، اس کے بنیاد میں کچھ 7-8 لاکھ ایمان والوں کی ہڈیاں جو ذبح ہو گئے، جو پانیوں میں بہہ گئے، جن کو ستلج کھا گیا، جن کو راوی کھا گیا، جن کو چناب کھا گیا، جن کو جہنم کھا گیا، اور وہ جا کر سمندر میں گرے یا مچھلیوں نے کھا لیا۔ اس ملک کی بنیاد پتھروں پہ نہیں رکھی گئی، ایمان والوں کی لاشوں پر رکھی گئی ہے۔ اس کی قدر کرو، بہت بڑی نعمت ہے یہ، مانگو، اللہ ہم پہ ہمارے پر رحم فرما دے۔ ہاتھ اٹھاؤ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ۔ یا اللہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، یا اللہ ہم بڑے دکھی، بڑے ستائے ہوئے، یا اللہ ہمارے پاس الفاظ کوئی نہیں، یہ ہماری چیخ و پکار
سے بچہ بول نہیں سکتا نا تو وہ دھاڑ دھاڑ کرتا ہے، وہ روتا ہے، وہ پکارتا ہے. ہماری آواز زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، ہماری آنکھیں پتھر آ گئی ہیں، ہمارے کانوں میں ڈاڈ پڑ گئے. ہم تیرے پاس آئے ہیں، ڈر کے آئے ہیں، دوڑ کے آئے ہیں، روتے ہوئے آئے ہیں. آجا مان جائیے اللہ میں معاف کر دے، معاف کر دیا. تو نے بڑا قیمتی دیش دیا، لیکن تو نے ہمیں حوالے کن کے کیا ہوا ہے یا اللہ. تیرے نبی نے بھی گلا کیا تھا طائف کے پہاڑوں میں کہ یا اللہ آج میں تجھ سے گلا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے کن کے حوالے کیا. یا اللہ میں بھی ان سب کو لے کر ایک چھوٹا سا گلا کرتا ہوں، ہماری پکڑ لگا، ہمیں معاف کر دے. 70 سال سے تو نے ہمیں کیسے لوگوں کے حوالے کیا یا اللہ. تو نے ہماری بوٹیاں نوچ لی، ہماری کھالیں اتار دی، ہمیں ذبح کر دیا. یا اللہ سارا دکھڑا تجھے سناتے، کسی بادشاہ کے پاس نہیں جائیں، کسی بڑے سردار کے نہیں. تو سب سے بڑا بادشاہ، تو سب سے بڑا سردار. یہ تیرے فقیر ہے بیٹے، یا تو واحد بادشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہ تو فقیروں کو دیکھ کے دروازہ بند کر دے. تو وہ بادشاہ ہے تو سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے، مانگے تو خوش ہوتا ہے. سارا مجمع ہے، اس میں نوجوان بچے جو تیرا دین پڑھ رہے ہیں، ان میں ان کو 7 جن کی جوانیاں تیرے دین کے لگ گئی ہیں. اس میں اور کتنے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گناہگار بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تیری منت کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے. یہ پانی نہیں ہے، یہ تین طرف سے کوڑا ہے جو ہم پہ برس. یہ ہوا، یہ پتھر، یہ ہوا پتھر نہیں ہے، یہ تیری طرف سے اب ناراضگی کا اظہار. یا اللہ اب میرے دیش کے لوگ توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ، توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ. اس دھرتی کو زنا سے پاک کر دے، ظلم سے پاک کر دے، سود سے پاک کر دے، قتل و غارت سے پاک کر دے. یا اللہ ہم بے بس ہیں، ایک غصہ میں کس طرح بچے ذبح ہو. یا اللہ اس طرح بوٹی بوٹی ماں کھڑی ہے، بیٹے کی بوٹیاں پڑی، بیٹا کھڑا ہے، ماں کی بوٹیاں پڑی ہیں. یا اللہ یہود و نصارہ تیرے محبوب کی امت کی بلکی بنا دے. زمین ہم پہ تنگ ہو گئی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. یا اللہ تو نہیں مدد کو آئے گا، یہ ہمیں اسی طرح سرما بنا دے گے. یا اللہ ہمارا قصور ہے یار، مانتے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ آپ کے حقدار ہیں. جو کچھ ہم نے کیا ہے تو نے سمجھایا، ہم نہ سمجھے تو نے بلایا، ہم کوئی نہ ہن. ہم آج تیری مدد کرتے ہیں، ہمارے یہ آنسو قبول فرما. اے سمیت مسجد کے فرشتوں، مجھے پتا ہے جمعے کی نماز میں آج تم بے شمار آسمان تک تمہارا تانتا موجود ہے. ہمارے آنسوں کے ساتھ تم بھی چند آنسو بہا دو. آج ہمارا روتا رب ہمیں منا کے نماز کے بعد تم واپس جاؤ گے. اللہ پوچھے گا کہاں سے آ رہے؟ تم نے بتانا ہے کہ حسنین مدرسے سے آ رہے. کیا دیکھا تم نے؟ تیرا ہمارا رب پوچھے گا. انہیں بتانا آپ کے حبیب کی امت رو رہے تھے سارے، نادم تھے سارے، آپ کو پکار رہے تھے، آپ کو بلا آپ کی منت کر، آپ کا دروازہ. پھر ہمارے حبیب کے پاس بھی جانا، ان کو بھی ہمارا دکھڑا سنانا کہ آج آپ کی امت پہ بہت بڑا برا وقت آیا ہوا ہے. تباہی تباہی، دنیا کا چلے جانا تو کوئی بڑا نقصان نہیں، دین ہاتھوں سے نکل گیا ہے. میری نوجوان نسل آوارہ ہو گئی، آوارہ ہو، آوارہ ہو. ناچ گانے سے دیس بھر گیا. مولا شیطان نے ہماری بچیوں کو ننگر کر دیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو بے غیرت کر دیا. یا اللہ آجا، تو آجا، ہماری منت ماننے. یا اللہ ہماری منت ماننے. یا اللہ اس سارے مجمع میں کسی کا کوئی آنسو مجھے پسند آیا، اس قطرے کے طفیل یا اللہ پورے ملک پہ رحم فرما دے، پوری امت پہ رحم فرما دے. ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا. ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہماری مدد فرما، ہم سے راضی ہو جا. ہمیں سچا مومن بنا دے. جو پانی میں بہ گئے ان سب کو جنت الفردوس دے، شہادت کا مرتبہ دے. جن کے نقصان ہوئے اس کے بدلے ان کے سارے گناہ معاف فرما دے. ہماری بستیاں اجڑ گئی آج وہاں یا اللہ کچے گھروں میں رہنے والے بستی چھوڑ، وہ تو کسی اینٹ کا نشان بھی نہیں ملتا. پانی سب کچھ لے گیا، پانی نہیں لے گیا، تیرا امر لے گیا. تو ناراض ہے نا ہم سے، سچی ہے تیری ناراضگی. تیرا کھا کے تجھے للکار سے تو نے آنکھیں تھی دیکھنے کے لیے،
ہم نے حرام پہ لگا دی، تو نے عقل دی، ہم نے حرام پہ لگا دی۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ میرے ملک کی تقدیر میں دل نہیں کرتا، اکھیاں پتھرا گئی خزاں دیکھتے دیکھتے، 70 سال عمر گزر گئی، پیچھے کیا رہ گیا یا اللہ؟ چند دہاڑیاں رہ گئیں، تھوڑی سی بہار بھی دکھا دے مرنے سے پہلے، اس کی بہار بھی دکھا دے مرنے سے پہلے۔ کوئی ابو بکر جیسا دے جو یوں کہے کہ میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی آیت کو صدیق و انا ہے، کوئی عمر جیسا دے دے جو مسجد میں بیٹھا رو رہا ہو، لوگ پوچھے تو کہے دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا، عمر پوچھا جائے عزت۔ کیا کرے مولا، غم کی وجہ سے الفاظ بھی ختم ہو گئے۔ تو سب کچھ دیکھتا ہے، جانتا ہے، سمیع بصیر ہے، غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم، جو ہم میں ایمان پہ چلے گئے ان کی قبریں ٹھنڈی کر دے۔ جب وعدے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ہمیں موذی امراض سے بچا، ہمیں دکھی امراض سے بچا، ہمیں دردناک موت سے بچا، ہمیں دردناک موت سے بچا، ہمیں عافیت والی موت عطا فرما، سلامتی والی موت عطا فرما۔ جو چاروں صوبے آپس میں نفرت کی آگ میں بھڑک رہے ہیں، سیاسی جماعتیں نفرت کی آگ جلا رہی ہیں، مذہبی جماعتیں فرقہ واریت میں یا اللہ آپ کو بھڑکا رہے ہیں، یا اللہ مومن مسلم بننے کی بجائے عجب عجب فرقوں کے نام سے اپنے آپ کا تعارف کروا رہے ہیں، ان سب کو امت بنا دے، امت بنا دے، امت بنا دے، امت بنا دے، آپس میں جوڑ دے، دین کے نام پہ بھی جوڑ دے اور دنیا کے ملک کے نام پر بھی جوڑ دے۔ اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ کوئی خیر کا کام تجھے پسند آیا ہو، پورے ملک کی تقدیر کو بدل دے۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔